جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ جو ہمارا موضوع تھا وہ الحاد کے بارے میں تھا کہ الحاد کیا ہے، الحاد کیوں ہے، الحاد کے علل، اسباب، عوامل کیا ہیں، ان کو بیان کیا۔ تو اور ساتھ ہی جو وہ اس کے بعد خدا کو ثابت کیا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، خدا موجود ہے۔ یہ جو خدا کا اس بات کرنا ہے، اس میں ابھی تک یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہندو بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بس ہندوؤں کے لیے بھی ہے، یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، یعنی ہر وہ فرد جو کسی بھی خدا پر میٹافزکس کسی ہستی پر جو وہ یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو یہ بس سب کے لیے جو وہ ابھی تک مشترک تھی کہ جو خدا کے وجود کے قائل ہیں کہ ایک خدا، کوئی خدا موجود ہے، کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہو۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس وہ لوگ تھے کہ جو کسی بھی دین یا مذہب کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا جو ہے وہ اسی طریقے سے اتفاق سے وجود میں آ گئی۔ ان کی بھی اقسام تھیں، وہ بھی عرض کیا۔ اب ہم آتے ہیں ایک مرحلہ مزید آگے بڑھتے ہیں خدا کے وجود کے اس بات سے کہ خدا موجود ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے جو آرگومنٹ تھا ہمارا وہ برہان وجوب و امکان تھا۔ یہ ایک فلسفی قسم کا آپ کہہ لیں کہ عقلی قسم کا آرگومنٹ تھا ہمارا، کہ جس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ دو قسم کے ہمارے پاس جو ہے وہ وجود ہیں، ایک ڈیپینڈنٹ بینگ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ بینگ ہے، اور کبھی بھی انڈیپینڈنٹ بینگ جو ہے وہ بغیر کسی کے وجود میں نہیں آ سکتا، اس کو فرسٹ کاز کی ضرورت ہے۔ فرسٹ کاز جو ہے اس کو وجود میں لے کے، اور جو وہ فرسٹ کاز ہے وہی انڈیپینڈنٹ بینگ ہے، وہی واجب الوجوب ہے، یعنی جس کا ہونا خود سے واجب ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو تو ہم نے ثابت کر دیا، لیکن یہ جو خدا ہے وہ کیسا ہے؟ آیا ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، اس سے زیادہ ہیں، کوئی پوری ٹیم ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، بالآخر یہ خدا ہے کیسا؟ یعنی دکھنے میں، کرنے میں، یعنی یہ کرتا کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے؟ اب یہ سب کچھ ہے وہ ہم خدا کے بارے میں بحث کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا جس کو ہم نے ثابت کیا کہ وجود رکھتا ہے، جس کو ہم نے فرسٹ کاز کہا، جس کو ہم نے علل العلل کہا، جس کو ہم نے پہلی علت کہا، جس کو ہم نے واجب الوجود کہا، جس کو ہم نے مستقل وجود انڈیپینڈنٹ بینگ کہا، یہ جو خدا ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے۔ یعنی اب ہم ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا جس کو ہم ثابت کر چکے وہ خدا موجود ہے، وہ خدا فقط اور فقط ایک ہے۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہم باقیوں کو مان لیں تو کیا ہوگا؟ اتنی سختی، اتنی شدت پسندی کیوں کہ آپ ایک ہی پر اکتفا کریں؟ زیادہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ چند اور خدا بھی ہو جائیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا خدا جو ہے وہ انتخاب کر لے۔ تو ایک خدا کو ہم کیوں مانیں؟ کیا جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے اگر ہم ایک خدا کو نہ مانیں؟ انشاءاللہ اس توحید کے دلائل بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس توحید کی اہمیت کیا ہے؟ توحید تمام آسمانی ادیان، حتیٰ ایون یہود اور کرسچینٹی جو ہے وہ، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی اصلی جو بنیاد ہے وہ توحید کے اوپر ہے۔ یہ تو بعد میں انحراف ہوا، بعد میں جو ان کے مذہبی پیشوا تھے انہوں نے آ کے جو ہے وہ اس میں ملاوٹ کر دی۔ حتیٰ ایون ہندوؤں کو بھی دیکھیں تو ہندوؤں کی جو اصلی تعلیمات ہیں، جو ان کی اصلی کتابیں ہیں، اس میں بھی توحید جھلکتی ہے۔ مثلا ان کی جو بہت اہم کتاب فلسفی اور نظریاتی خدائی اور الہیات تھیولوجی کے اعتبار سے، اس کتاب کا نام ہے اوپنشد یا اوپنشاد بھی اس کو کہا جاتا ہے فارسی میں۔ یہ جو اوپنشد ہے یہ ان کی نظریاتی اور الہیاتی جو ہے وہ بحث کرتی ہے۔ اس میں بھی خدا کا ایک ہی تصور ہے، اسی لیے علامہ محمد حسین طباطبائی وہ قائل ہیں کہ یہ بھی گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی کوئی نبی آیا تھا اور نبی ان کو تعلیمات دے کے گئے۔ یعنی ہندوؤں کے بھی تعلیمات سے محسوس یوں ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ انبیاء کی تعلیمات تھیں، خدائی تعلیمات تھیں، بعد میں لوگوں نے اس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈیشن وغیرہ کر دی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ بدل گئی، ورنہ یہ بھی جو وہ ہے۔ تو بس ایک خدا کو ماننا اور اس کا ہماری زندگی پہ اثر بھی جو ہے وہ موجود ہے، چونکہ یہ ایک وسیع جو ہے وہ مفہوم کا نام ہے جس میں ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارا وجود، ہمارے اخلاق، ہمارا ضابطہ حیات، وہ ہر چیز منحصر ہے اسی توحید میں۔ یعنی توحید وہ اصل اصول ہے،
یعنی جس کے اوپر ہمارے اس مقصد تخلیق کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ توحید جو ہے وہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اصل الاصول ہے، یعنی یہی وہ اصول دین ہے کہ جس سے باقی اصول پھوٹتے ہیں، یعنی اسی لیے اس کو اصل الاصول کہا گیا۔ اسی سے نبوت، اسی سے امامت، اسی لیے اس نے بھی عرض کیا تھا کہ جو امامت کو نہیں مانتا، نظام امامت کو نہیں مانتا اور حکومت الہی کو، جو امام کی حکومت ہے اس کو نہیں مانتا، گویا وہ مشرک ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے چونکہ اصلی جو امامت میں راز پنہا ہے وہ توحید ہے، یعنی خدا خود تو سامنے آ نہیں سکتا، وہ اپنے نمائندے کو اس نے زمین پر بھیجا جو اس کا حکم جو ہے وہ اجرا کرے گا، ایگزیکیوٹ جو جس نے کرنا ہے خدا کے حکم کو، وہ نبی، اور نبی کے بعد جو وہ امام ہے۔ اس لیے امام کا حکم ماننا، خدا کا حکم ماننا، امام کے نظام سے انکار کرنا، خدا کے نظام سے انکار کرنا، اور طاغوت کو ماننا، اس لیے جو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ لیکن یعنی اتنا زیادہ اہم ہے یہ توحید کا اصول جو ہماری زندگی، آپ دیکھیں کہ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن میں اصلی ترین موضوع توحید کا ہے۔ انبیاء کی دعوت فقط اور فقط توحید کی ہے، یعنی قرآن میں کثرت سے توحید، انبیاء کی زبان سے توحید، مشرکین کا مقابلہ، ملحدین کا مقابلہ، یہ اصلی موضوع ہے قرآن کا، یعنی انسان جو وہ اصلا اس کی فطرت جو وہ توحیدی ہو جائے، یعنی اس پہ اتنی زیادہ جو وہ تاکید کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اسی توحید کے نام پر شرک ہو رہا ہے، اسی توحید کے نام پر غلو ہو رہا ہے، اسی توحید کے نام پر تفویض کا عقیدہ جو وہ اپنا لیا گیا، اسی خدا کے نام پر بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، اسی خدا کے نام پر غیر خدائی امور کو دوسروں کے سپرد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا المی ہے کہ ہمیں توحید کا علم نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں توحید نہیں ہے۔ ہم نے توحید کے بجائے جو من گھڑت کہانیاں جو وہ بنا لی ہیں، دیو مالائی قسم کے قصے، اور ہم جو ہمارے ممبروں پر بھی ایسے عجیب و غریب واقعات جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جب تک جو وہ یعنی ہم ائمہ علیہ السلام کو ایک ماورائی مخلوق جو وہ سپر مین یا اوور مین کی حد تک نہ لے جائیں، حتیٰ جو وہ خدا سے آگے نہ لے جائیں، اس وقت تک جو وہ ہماری مجالس تکمیل نہیں ہوتی ہیں، یعنی اس وقت جو وہ یہ حالت ہے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں مجالس سنا کرتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو فضائل پڑھے جاتے تھے وہ فضائل جو وہ خیبر کے پڑھے جاتے تھے، خندق کے پڑھے جاتے تھے، امیر المومنین کے علم کے پڑھے جاتے تھے، ان کے مناظروں کے پڑھے جاتے تھے، یہ فضائل ہوتے تھے۔ لیکن ابھی ہم نے وہ زمینی سفر فضائل کا چھوڑ دیا، اب ہم نے فضائل کا آسمانی سفر شروع کر دیا۔ دیکھیں فضائل کی نفی نہیں ہے، فضائل سے انسان کی زبان میں چاشنی آتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زبان میں چاشنی آ جائے، مٹھاس آ جائے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرے۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ آپ اور یقین کیجئے اگر آپ 1 گھنٹہ تبلیغ کریں گے خوش قسم کی یا جیسے بھی، اس کو کوئی اتنی رغبت سے نہیں سنے گا۔ لیکن اگر آپ اہل بیت، چونکہ دیکھیں اہل بیت کے فضائل کل بھی جو مولانا عرض کر رہے تھے کہ اہل بیت کے فضائل جو وہ تعلیمات سے جدا نہیں، وہی تعلیمات ہیں، وہی ان کے فضائل ہیں۔ منتہا ہم نے جو ایک خاص قسم کی چیز کو فضائل بنا، ہم نے فضائل کس کو بنا لیے کہ جب تک جو وہ چیخ چنگاڑ کر جو ہے وہ تسلسل سے بولتے الفاظ لفاظی کرتے ایک جگہ پہ جا کے نقطہ لگانا ہے اور نیچے سے نعرہ حیدری بلند ہونا ہے اور پورا جو ہے وہ پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یہ فضائل ہیں۔ نہیں، یہ فضائل کا غلط تصور ہے۔ درست ہے کہ خطابت کا ایک پیٹرن، ایک جو اس کا میڈیم ہے وہ یہ بھی ہے، اس میں بھی انکار نہیں ہے، اور اچھے خطیب بھی ہیں ہمارے جو اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت فقط یہ نہیں کہ چیخ چنگاڑ کر بیان کی جائے، نہیں، آپ ان کی زندگی کا جو بھی پہلو بیان کریں گے وہ فضائل پر مشتمل ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کے جب میں نے زندگی بیان کی، میں نے کہا ان کی ہر فضیلت دوسرے تمام لوگوں سے منفرد ہے، کوئی بھی ان فضائل کا حامل نہیں جو امیر المومنین کے، پوری کی پوری زندگی امیر المومنین کی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر میں یوں کہوں کہ پیغمبر کے ایک نہیں 2 معجزے ہیں۔ کہتے ہیں نا پیغمبر کا معجزہ قرآن تھا، پیغمبر کو چونکہ اس دور میں تھے جب خطابت عروج پر تھی، اور اس خطابت کے اکارڈنگ پیغمبر کو جو معجزہ دیا گیا وہ بیان اور خطابت تھی۔ یہ معجزہ قرآن کی صورت میں تھا، نہیں، یہ ایک معجزہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معجزہ بھی جو ہے وہ پیغمبر کے پاس تھا،
وہ معجزہ حضرت علی کی شکل میں تھا. اب جو شخصیت خود ہی معجز نما ہو، ولادت کعبے میں اور بچپنے میں وہ کمالات، وہ فضائل، یعنی آپ جو ہے وہ آپ کو کہیں پر ایسا نہیں ملے گا کہ 10 سال کے بچے کے یہ فضائل اور پیغمبر ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوں. ان کی نوجوانی دیکھیں، ان کی جوانی دیکھیں، ان کے کردار دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، ان کے فضائل دیکھیں، ان کا علم دیکھیں، اور پھر وہ جو بلاغت نظر آتی ہے نہج البلاغہ میں اور دوسرے خطبات میں، یہ معجزہ پیغمبر کا. تو لہٰذا فضائل سے انکار قطعاً نہیں ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام مجسم فضائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے، لیکن ان فضائل کو اس کی ایک لمٹ ہے. یعنی چونکہ یہ مخلوق ہیں، یہ جسم و جسمانیت ہے، یہ خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں، تو اب جو ان کی ایک لمٹ ہے. اور البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ جو ہم جیسے نہیں، انسانیت میں درست ہے، لیکن ہم جیسے کہنا یہ بھی درست نہیں ہے. کہاں ہم کہاں وہ، ہم عام یعنی انسان اور وہ انسان کامل، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لحاظ سے ایک انسان کامل ہو اور ایک معمولی انسان ہو، ایک کے پاس عصمت ہو اور ایک جو ہے وہ گناہ گار ہو. آپ کہیں کہ دونوں ایک جیسے نہیں، اس لحاظ سے دونوں کو ایک جیسے درست ہے کہ بشریت میں، انسان ہونے میں بظاہر جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں. بس یہ ضروری ہے. تو توحید جو وہ ضروری ہے. ہم نے اسی توحید کی بنا پر، اسی ممبر پر، یعنی سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ اسی ممبر پر، جو ممبر توحید ہے، جہاں سے امیر المومنین نے توحید کے بڑے بڑے خطبات بیان کیے ہیں، اور حتیٰ یعنی ایسے خطبات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ توحید کس لحاظ سے انہوں نے بیان کی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ ہمیں جانا پڑا تو ایک اہل حدیث ڈاکٹر پڑھا لکھا، وہ جب ہماری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے نہج البلاغہ کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر ہمیں مخاطب کر کے کہتے یہ جو توحید نہج البلاغہ میں امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، کیا یہ توحید صحیح ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ بالکل صحیح ہے. تو کہتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو جو آپ کے ہاں توحید رائج ہے وہ تو یہ نہیں ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ نہیں، جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اصلی توحید یہی ہے. تو ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں یہی مشکل ہے کہ ہم نے ایسی کہانیاں، قصے، معجزات، کرامات، اور ائمہ علیہ السلام کو جب تک ہم خدا کے قریب نہ لے جائیں، وہ سارے خدائی امور جو خدا کے کرنے کے کام ہیں وہ ان کو نہ دے دیں، اس وقت تک ہمارے فضائل مکمل نہیں ہوتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کے فضائل ہیں، معجزات ہیں، کرامات ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے. ان کو خدا تک نہ لے جایا جائے، یہیں تک رکھا جائے جہاں تک وہ خود، چونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ فضائل بیان کرو جو حقیقت میں موجود ہوں. تو بس ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں توحید کو سمجھیں. اگر ہم توحید کو سمجھ گئے تو بہت سارے انحرافات سے بچ جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم جو وہ شرک کا شکار ہو جائیں. یعنی سب سے زیادہ جو چیز مہم ہے سمجھنا ایک خطیب کے لیے، وہ توحید ہے. توحید بہت ضروری ہے. توحید کی ابحاث بہت مفصل ہے. اب دیکھیں شیخ صدوق نے ایک بڑی ضخیم کتاب توحید کے اوپر لکھی. اس کتاب شیخ صدوق میں اگر ہم دیکھیں تو وہ خطبات جو امیر المومنین کے طولانی، وہ بھی شامل نہیں ہیں، اور بہت ساری کتابوں میں جو توحید کے بڑے بڑے خطبات ہیں، بڑی اہم باتیں، وہ ابھی شامل نہیں ہیں. یعنی اگر ہم توحید پہ احادیث جو ائمہ علیہ السلام کی خطبات، اقوال اکٹھے کرنے چاہیں تو اس کو، یعنی وہ اس سے کئی گنا زیادہ بنتے ہیں جتنے جو وہ ہمیں نظر آتے. بس یہ توحید جو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. توحید کا تصور جو وہ ہمارے ہاں صحیح ہونا چاہیے اور ہمیں من گھڑت باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ توحید جو ہے وہ، آپ کے پاس دلیل کیا توحید کے اوپر کہ خدا ایک ہے؟ چلو خدا تو ہم نے مان لیا، لیکن یہ خدا ایک ہے، اس کے اوپر آپ کے پاس کیا توحید ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں، جو آرگومنٹ ہے ہمارے پاس، وحدت و ہم آہنگی. یعنی ہمیں پوری کائنات میں اگر دیکھیں تو کائنات میں ہمیں جو ہے وہ ہم آہنگی نظر آتی ہے، ایک ڈسپلن نظر آتا ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. یعنی مختلف چیزیں ہیں لیکن ایک ہی قانون کے تحت جو یہ ساری کائنات چل رہی ہے. اس پوری کائنات کو اگر دیکھیں تو یعنی حتیٰ وہ جو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نیچر ہے، نیچر کو بھی ایک ہی مانتے ہیں کہ یہ ساری آپس میں بڑی جو ہے وہ زبردست قسم کی ہم آہنگی اس میں پائی جاتی ہے. آپ انسانی جسم ہی لے لیں، گردہ اپنا کام کر رہا ہے، دل اپنا کام کر رہا ہے، پھیپھڑے اپنے کام کر رہے ہیں، نالیاں اپنا کام کر رہی ہیں، جو وین ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں،
لیور اپنا کام کر رہا ہے، ہر آرگن اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہے، لیکن یہ مل کر جو ہے وہ ایک وجود تشکیل دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ایک انسان بناتے ہیں۔ یعنی مختلف قسم کی چیزیں جو آپس میں اتنے زبردست طریقے سے جڑی ہوئی ہیں کہ ایک چیز جو دوسری سے جدا نہیں، یعنی پیر کے ایک سرے سے لے کر سر کے دوسرے سرے تک وہ وین جو ہے وہ جا رہی ہے۔ یہ ساری کائنات، یعنی اور پھر انسان کائنات کے ساتھ ہم آئیں، حتیٰ کائنات میں کوئی چیز بھی بے ضرر نہیں ہے۔ حتیٰ اگر آپ دیکھیں مثلا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے سانپ، نہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ شر ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہیں، لیکن اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں ان کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے۔ پچھلے عرصے میں یہیں لاہور میں خبر تھی کہ چمگادڑ جو ہے وہ گرمی سے مرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول پہ ایک برا اثر پڑے گا، چونکہ بہت سارے جو کیڑے مکوڑے تھے ان کو کھانے کے لیے آتے تھے، چیلے ہیں، کوے ہیں، تو یہ ہر کسی کا جو ہے وہ اس میں ایک اپنا حصہ ہے۔ باقی جو آپ کا نظام شمسی ہے، کوسمولوجی، ہر چیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک سازگار ماحول ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ، اور ہر چیز جو ایک دوسرے سے مرتبط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایک طاقت، ایک پاور، ایک ہستی موجود ہے، اسی کو جو ہے وہ خدا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو ہوں۔ مثلا اس کی جو قرآن میں آیت ذکر ہے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر فیہما یعنی اس زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو یہ نابود ہو جاتی، لفسدتا، اس نے فاسد ہو جانا تھا۔ فسبحان اللہ رب العرش یصفون، یہ وہی خدا ہے کہ جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بس اس کے نظم اور اس کے تدبیر میں ہمیں ایک ہی پاور جو وہ نظر آتی ہے۔ اچھا، اب اگر آگے کوئی کہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین میں تو جو ہے وہ گڈ بھی ہے، ایول بھی ہے، مثلا یہ زلزلے آنا، سیلاب آنا، آسمانی آندھی آنا، طوفان آنا، یہ مثلا سانپ کا ہونا، فلاں کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں، تو یہ تو آپس میں ہم آہنگ نہیں ہے، یہ تو سازگار نہیں ہے۔ اس میں تو دو طرح کی چیزیں ہمیں اچھی بھی نظر آتی ہیں، بری بھی نظر آتی ہیں، ہمارے راستے کے لیے مفید بھی ہیں، رکاوٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو آ کے ہمیں تنگ کرتی ہیں۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ اس پیچھے جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ ہستی موجود ہے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے جو ہے نا ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، ایک ہی جگہ سے ان کی رسی ہلائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ خیر ہو، ایول کو جو ہے وہ تو ایک وہ پیچھے جو ہستی ہے جو گاڈ ہے وہ جو ہے وہ گڈ کے لیے ہو اور ایول کے لیے کوئی اور چیز ہو، اور ہم یہ کہہ دیں کہ جی جیسے کہ جو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، وہ اسی کے قائل تھے، کہتے کہ خیر کا خدا اور ہے، شر کا خدا اور ہے، چونکہ شر ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہے، جب موجود ہے تو حتماً خدا کی طرف تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شر خدا کی وجہ سے، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا ہم نے کیا کہا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ خدا کو نہیں کہو کہ شر جو ہے وہ خدا کی جانب سے، نہیں، اس کے لیے ایک علیحدہ سے خدا بنا دو۔ تو یہ جو ہے وہ، تو ہم بھی ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کائنات میں ہمیں ہم آہنگی تو نظر نہیں آتی، اگر ہم آہنگی ہو اور آپس میں یہ ٹھیک ہوں تو پھر تو یہ آندھیاں، زلزلے، یہ جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹر آپ جن کو کہہ لیں یا وہ چیزیں، یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ سارا ایک ہی بڑے منصوبے کا، ایک ہی پلان کا حصہ ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں اور ان کے پیچھے سے جو ڈور ہلائی جا رہی ہے وہ ایک ہی، جو تدبیر کرنے والا ہے وہ ایک ہے، دو ہستیاں نہیں ہیں۔ بس یہ جو ہے وہ اشکال اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے کہ دو تدبیروں کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک ہی تدبیر کا نتیجہ۔ اب دوسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ایک خدا ہے، بھائی ضروری ہے کوئی ایک خدا کہنا؟ اگر آپ کہیں دو خدا ہیں، دونوں نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا، دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک دوسرے کو چھیڑیں گے نہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرو، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، یعنی آپ مجھے نہیں چھیڑنا، میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا، دونوں مل کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں دو خدا ہو جائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی دونوں آپس میں جو ہے وہ شریک ہیں اور دونوں جو ہے وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں، جیسے جو ہے وہ ایک کمپنی ہے، دونوں پارٹنر ہوتے ہیں، مل کے ایک کمپنی کو چلاتے ہیں، ایسے خدا بھی ہے کہ دو خدا ہیں، دونوں آپس میں پارٹنر ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ آپس میں طے کر لیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ کام میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، اور ان کا توافق ہو جاتا ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کے دونوں مل کے کائنات چلا رہے ہوں۔ ایسا بھی تو ممکن ہے؟ نہیں، یہ مفروضہ بھی باطل ہے، یعنی درست نہیں ہے کہ دو خدا ہوں اور دونوں جو وہ مل کے چلا لیں، کیونکہ مل کے چلانے کا ایک تو یہ کہ لازمہ یہ ہے کہ محتاج ہیں، یعنی اگر یہ مل کے نہیں چلائیں گے
یعنی بالآخر محتاج ہو گئے، یہ اس کا محتاج ہے، وہ اس کا محتاج ہے. تو جہاں پہ احتیاج آ جائے وہاں پہ خدا نہیں انڈیپینڈنٹ بینگ نہیں رہتا، وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، وہ غیر مستقل ہو جائے گا، لہٰذا یہ مشکل پیش آئے گی کیونکہ اس کو توافق کرنا پڑ رہا ہے، وہ مجبور ہے توافق کرنے پہ. وہ کیوں توافق کرے؟ اگر توافق کر رہا ہے مجبور ہے، خدا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ دو خدا ہیں اور جیسے ہمارے پارٹنر ہوتے ہیں، یہ ہم نے کہاں سے کہا کہ آپس میں جیسے لوگ مل کے ایک دوسرے سے تعاون کر کے کام چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو لوگ مل کے تعاون کر کے ایک دوسرے سے چلا رہے ہوتے ہیں یہ عقلی قوانین کے تحت ہیں. یعنی یہ عقلی ہمارے انسانوں کے اندر عقلی قوانین، یہ عقلی قوانین ہم نے کہاں سے لیے؟ یہ کائنات میں جو نظام موجود ہے ہم نے یہ عقلی قوانین جو آبجیکٹو، یعنی آپ صورت میں آپ کو نظر آتا ہے، باہر آپ کو خارجی دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے ہم نے یہ عقلی قوانین ان سے لیے، اور یہ قوانین جو وہ فطرت کے قوانین کے مطابق ہیں. یعنی یہ ہمارے قوانین ان فطرت کے قوانین کے مطابق ہیں. ہم ان فطرت کے قوانین کو ان کے مطابق جو وہ نہیں جانچ سکتے. یعنی اس کے لیے وہ معیار ہے، اس کے لیے یہ معیار قرار نہیں دے سکتے، یہ انسانی دنیا کے لیے معیار ہے. یعنی ہم نے یہ جو عقلی قوانین ہیں جس کے تحت ہم نے کہا کہ جی آپس میں شراکت ہو سکتی ہے، یہ ہم نے کہاں سے لیے؟ یہ ہم نے فطری قوانین سے لیے. یعنی اس سے عکس جو ہے وہ ہم نے وہاں سے کیے. اب وہ جہاں سے وہ قوانین لیے اب ان کو اس کے مطابق پرکھیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا کہ قوانین کو جو ہے وہ عقلی قوانین کو ہم ان کے مطابق جو ہے وہ کائنات کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ پرکھیں. ایسا ممکن نہیں ہے. افعال خدا جو ہے وہ اس سے مختلف ہیں، لہٰذا جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دو خدا ہوں. اس کے بعد ایک دوسرا آرگومنٹ، پہلا یہ تھا کہ برہان وحدت و امانگی تھا، جس سے ہم نے کہا کہ پوری جہان میں اگر ہم دیکھیں آبزرو کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پیچھے ایک ہستی موجود ہے. دوسرا یہ کہ برہان تمانع ہے. برہان تمانع یہ ہے کہ ایک چیز کی دو علتیں نہیں ہو سکتی. اگر پانی آگ سے گرم ہوتا ہے نا، یا 100 درجہ سینٹی گریڈ پہ جو ہے وہ بوائل ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں کہ یہ برف سے بھی ہو جاتا ہے مثلا یا کسی اور چیز سے بھی نہیں. اس کو اتنی حرارت چاہیے، جب تک وہ اتنی حرارت پہ نہیں پہنچے گا اس وقت تک جو وہ نہیں ہو سکتا. تو کسی بھی یعنی یہ پوری کائنات، یہ یونیورس جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ یہ ایفیکٹ ہے، یہ معلول ہے، اس کو علت کی ضرورت ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک معلول کو وجود میں آنے کے لیے دو علتوں کی ضرورت ہو، دو سیم علتوں کی، اصلی علتوں کی، کیونکہ علت کی بھی اقسام ہیں. دو علتیں اس پر وارد ہوں اور اس کو وجود میں لے آئیں، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اس کو برہان تمانع کہتے ہیں. تمانع یعنی ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں کہ دو علتیں ایک معلول پر وارد نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو چیزیں وجود میں ایگزسٹ کریں اور ان کے پیچھے کاز جو ہے وہ دو ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. اور ہم کائنات کا مشاہدہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں ایک قانون نظر آئے گا اور اس قانون کے پیچھے ہمیں ایک سبب اس کا نظر آئے گا. اس کی دلیل بھی جو ہے وہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں دو علتیں ہوتی، دو خدا ہوتے تو یہ کائنات فاسد ہو جاتی. بس اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں توحید پہ. یہ توحید کے دو ہمارے پاس کافی اور بھی آرگومنٹ ہیں لیکن وقت نہیں ہے تو فقط ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں توحید پر. یہ توحید یعنی دکھنے میں جو ہے وہ آپ کو بڑی پیچیدہ نظر آئے گی، لیکن اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں تو ہماری زندگی میں اس کا بڑا اہم رول ہے. اتنی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، البتہ یہ کہ ہمارا ہر عمل اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے. توحید دو طرح سے، ایک توحید فکری ہے، ایک توحید نظر. ایک فکر میں، ایک عمل میں. ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے. تھیوری زیادہ ہے، یعنی سمجھنے میں، ماننے میں، ایمان لانے میں تھیوری زیادہ ہے اور پریکٹیکل تھوڑا نظر آتا ہے. لیکن پریکٹیکل کی اہمیت زیادہ ہے چونکہ پریکٹیکل اسی تھیوری کے مطابق ہونا ہے. اور ہمارا اصلی امتحان جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو پریکٹیکل ہے اس تھیوری کے مطابق کتنا ہوتا ہے. فقط تھیوری ہو جانا کافی نہیں ہے، اس تھیوری پر پریکٹیکل بھی کرنا ہے. جو ہمارے پاس توحید فکری ہے، نظریاتی ہے اور تھیوری کی صورت میں، وہ اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. خدا کی ذات میں توحید، یعنی خدا کی جو ذات ہے، اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ خدا کی ذات کیا. خدا کی ذات کی معرفت محال ہے، ناممکن ہے کہ خدا کی ذات کی کسی کو معرفت حاصل ہو جائے کہ اس کی ذات جو ہے وہ کیسی ہے. اس کی ذات کے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں وہ واجب الوجود ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ بینگ ہے،
وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ لا محدود ہے، یعنی وہ انفینٹ ہے. یہ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ذات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بس یہ توحید ذاتی ہوگی، یعنی وہ واجب الوجود ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے. واحد اور احد میں بھی انشاءاللہ جو ہم فرق آگے بیان کیا جاتا ہے. وہ واحد ہے، احد ہے اور لا محدود ہے. توحید صفات میں توحید. اب خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں، ان ایٹریبیوٹس میں بھی اس کا ایک ہونا، اور یہاں پر اس کی ذات اور صفات ایک ہے. یہ جو صفات ہم مختلف گن رہے ہوتے ہیں نا، اور خدا کی صفات اور اسما یہ ایک ہی چیز ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. وہی اسما ہیں جن کو ہم جو وہ صفات کے طور پہ، یہ صفاتی اسما ہیں، یعنی یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. اسما کیا ہوتے ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں، اور اس اسما سے خدا کے نام میں اور ہمارے نام میں فرق کیا ہے. ہمارا جو نام ہے اور خدا کا بھی ایک نام ہے، دونوں میں فرق ہے. فی الحال وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، بعد میں انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو اسما اور صفات کی بحث وہ کریں گے. صفات میں توحید، یعنی اس کی صفت ذات میں اور اس کی صفت فعل میں جو وہ انجام دیتا ہے، دونوں میں توحید کہ وہ اکیلا انجام دے رہا ہے. پھر افعال میں توحید، جو بھی خدا فعل انجام دیتا ہے وہ اکیلا انجام دیتا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو افعال میں توحید ہے یہ خالقیت میں اور ربوبیت میں. خالقیت سے مراد جو ہے وہ خلق فقط اور فقط خدا کے علاوہ کوئی بھی ہستی خلق کرنے پر قادر نہیں ہے. حتیٰ جو انبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ کا بھی جو کہا گیا کہ انی اخلقو، وہ جو اخلقو ہے اس کا فاعل خدا ہے باذن اللہ، یعنی کہا کہ میں خدا کے اذن سے، یعنی خدا کی طاقت سے اصل کام کرنے والا خدا ہے. یہ توحید در خالقیت ہے، یعنی خالق خدا کے علاوہ کوئی نہیں، کسی کو خالق نہیں مان سکتے. انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آگے بیان کریں. ربوبیت، رب تدبیر کرنے والا، چلانے والا، پروان چڑھانے والا، ارتقاء، گرومنگ، گروتھ، اب جو اس کو کہہ لیں، وہ جو ہے وہ خدا ہے. اچھا، اب یہ جو ربوبیت ہے یہ ایک جو ہے وہ پوری اس کائنات میں ہے، تکوین میں ہے. تکوین کہتے ہیں کہ وہ مثلا آپ پورا یونیورس جو چل رہا ہے، جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے، اس کو تکوین کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو انسان اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے اس کو تشریع کہتے ہیں، جس میں انسان کا اختیار ہے. تکوین یعنی وہ کائنات کا حصہ جہاں پر کوئی اختیار نہیں ہے، خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہر چیز چل رہی ہے. دوسری ہے تشریع. تشریع فقط انسانوں کے لیے جن کے پاس اختیار ہے، یعنی ورنہ کسی کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ربوبیت پوری کائنات میں بھی ہے، اس کو چلانے والا، اس کو بنانے والا، اس کو پروان چڑھانے والا، اس کو ارتقاء دینے والا یہ خدا ہے. دوسرا جو ہے تشریع، شریعت میں، یعنی جو انسان نے ضابطۂ حیات جس کے مطابق جو ہے اس نے عمل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ الوہیت میں توحید، یعنی ایک معبود ماننا، لائق پرستش ماننا. اس میں بھی فقط خدا کو ہی لائق پرستش ماننا ہے. یہ ہوگی توحید نظری. اس کے بعد آ جاتے ہیں توحید عملی. توحید عملی کیا ہے؟ اسی الوہیت. الوہیت جو ہے وہ عبادت میں خدا کو ایک ماننا، اور اب عملی طور پر پریکٹیکلی ایک خدا کی عبادت کرنا. توحید در اطاعت. اب ہم کسی اور کی اطاعت نہیں، اطاعت فقط اور فقط خدا کی بالاصالہ. اطاعت جو وہ خدا کی ہے. اگر رسول کی اور امام کی اطاعت ہے تو وہ خدا کی اطاعت کے طول میں ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے، یعنی اسی کے حکم سے ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خدا کی اطاعت ہے چونکہ خدا کے حکم سے ہے. اس کے بعد توحید استعانت. فقط اور فقط خدا سے مدد طلب کرنا بالاصالہ، کہ خدا ہی ہے کہ جو ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے. پھر توحید محبت ہے. محبت اشد حبا للہ، یعنی سب سے زیادہ جو ہماری محبت کا حقدار ہے کہ ہم اس سے محبت کریں وہ خدا کی محبت ہے. اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت اسی وجہ سے کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں. اصل محبت خدا کی محبت. اشد حبا للہ، یعنی جو صفات بیان کی گئی قرآن میں وہ یہ ہے کہ خدا سے شدید محبت ہوتی ہے. حتیٰ جو ان کو مذمت کی جائے، کہا کہ یہ اپنے بتوں سے اس طریقے سے محبت کرتے ہیں جس سے خدا سے محبت کی جانی چاہیے تھی. تو یہ محبت بھی جو ہے وہ اس میں توحید کا عنصر شامل. اس کے بعد توحید توکل ہے.
یعنی ہم جو کام بھی کریں وہ خدا پر تکیہ کریں، کسی اور پر تکیہ نہ کریں. تو یہ توحید عملی کی جو ہے وہ چیدہ اقسام ہے. اب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں آ جائیں. تو توحید ذاتی کیا ہے؟ یا توحید در ذات، اس کی ذات جو ہے وہ یہ کہ اس سے توحید اس میں احدی ہے اور واحدی ہے. یعنی واجب الوجود تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ بینگ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، وہ وقت سے باہر ہے، وہ اسپیس سے باہر ہے، وہ 3D یا 4D جس کو آپ کہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو ہمارے پاس توحید ہے وہ توحید احدی ہے اور توحید واحدی ہے. توحید واحدی یہ ہے کہ آپ اس کو عدد کی نفی کریں. یہ جو واحد ایک ہے یہ ایک دو والا نہیں ہے، گنتی والا نہیں ہے، کیونکہ گنتی والا جو ایک ہوتا ہے اس کے بعد دو بھی ہوتا ہے. اس میں ایسا عدد ہے کہ جس میں کوئی گنتی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ توحید عددی ہے، یعنی آپ عدد کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ عدد میں شمار نہیں ہوتا، یکتا ہے، ایک ہی ہے بس، کوئی اور نہیں ہے، دو نہیں ہے. اور اس کو قرآن میں کہا کہ لم یکن لہ کفوا احد. یہ جو احد ہے یہ توحید واحدی کو بیان کر رہا ہے. توحید واحدی کو یعنی عدد کی نفی کو کہ یہ عدد نہیں ہے. یعنی کائنات فقط ایک ہستی سے وجود میں آئی ہے اور مرتبہ وجود میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں توحید احدی کی طرف. توحید احدی یہ ہے کہ یہ یعنی ہم نے کہا تھا کہ یہ اجزاء نہیں ہے اس کے. وہاں پہ ہم نے نفی کی عدد کی واحدی میں. احدی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ترکیب نہیں ہے، یہ بسیط ہے، یعنی کمپوننٹ آپ کہہ لیں یا جو اس کے اجزاء ہیں وہ نہیں ہے، یہ مرکب نہیں ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، کیونکہ اگر جز ہوگا تو یہ جز کا محتاج ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے جو وہ درست نہیں ہے. اس کی ہم ترکیب بیان کریں کہ یہ ترکیب ہے. پس خدا کی توحید واحدی ہے اور احدی ہے. اس کے بعد جو توحید صفاتی ہے، خدا کی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس. امیر المومنین کا خطبہ ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہ یعنی اول دین جو ہے وہ توحید ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی تصدیق ہے، اور تصدیق اس کا کمال جو ہے وہ توحید اور اس کا اخلاص ہے. اچھا، جو خدا کی صفات ہیں، توحید صفاتی یعنی خدا کے وجود کے ہم کے اندر وہ صفات پائے جانا ضروری، یعنی وہ صفات کا خدا ان صفات کا حامل ہے، وہ ایٹریبیوٹس ہیں وہ خدا کے اندر پائی جاتی ہیں. اور جتنی بھی یعنی ہم کہہ لیں کہ جتنی بھی اچھی خصوصیات ہیں وہ ساری خدا کے اندر پائے جائیں گے. اور جو بھی بری صفات ہیں خدا سے ان کی نفی کریں گے. تو خدا میں ہر اچھی جو ہے وہ صفت پائی جاتی ہے. اور دوسرا یہ توحید صفاتی سے مراد یہ ہے، ایک مطلب یہ کہ خدا میں وہ پائی جائیں گے، دوسرا یہ کہ خدا کی جو صفات ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ انسان کی جو صفات ہیں، شرافت، یہ شرافت اس کے پاس پہلے سے موجود تھی یا اس نے کسب کی، حاصل کی؟ اس نے حاصل کی. علم پہلے سے موجود تھا یا حاصل کیا؟ مال و دولت پہلے سے تھا، حاصل کیا. قدرت، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ذات اور ہے، صفات اور ہیں. یہ صفات جو انسان حاصل کرتے ہیں، یہ صفات انسان کا غیر ہیں، انسان کے علاوہ ہیں. انسان علاوہ ہے، اس کی صفات اس کے علاوہ ہیں، اس کا غیر ہیں. یعنی یہ دونوں سے مل کر بنا. لیکن خدا ایسا نہیں. خدا جو علم ہے وہی قدرت ہے، جو قدرت ہے وہی حیات ہے، جو حیات ہے وہی علم ہے. یعنی خدا کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ذات علیحدہ ہے، صفات علیحدہ ہے. یہ ہے توحید صفاتی کہ خدا کی ذات اور صفات جو وہ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی ذات ہے، وہی صفات ہے. اس کو ہم دو قرار نہیں دے سکتے کہ یہ ذات ہے اور یہ صفات ہیں. جب دو قرار دیں گے تو دویت ہو جائے گی، توحید نہیں رہے گی. اور توحید نہیں رہے گی تو پھر جو وہ ہم خدا کو جو وہ دویت کے قائل ہو جائیں. اور مسلمانوں میں ایک فرقہ رہا ہے کہ جو دو ہونے کے قائل تھے. کہتے ہیں کہ خدا کی ذات صفات سے جدا ہیں، عارض بر ذات ہیں. فی الحال وقت نہیں کہ اس کو بیان کریں. پھر یہ صفات ثبوتیاں ہیں اور سلبیاں. ثبوتیاں یعنی جو خدا کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے، خدا میں پایا جانا ضروری ہے. یعنی وہ اچھی صفات، ہر اچھی صفت خدا میں موجود ہوگی اور ہر بری صفت خدا سے
دور ہوگی. ان کو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کہتے ہیں. مثلا عدل. اب عدل کیا ہے؟ عدل اچھی صفت ہے خدا میں موجود ہوگی. رحم اچھی صفت ہے خدا میں ہوگی. اور اگر جتنے بھی خدا کے نام ہیں یہ سارے کی ساری اچھی صفات ہیں اور یہ خدا میں موجود ہیں. لیکن دو ہونا یہ خدا میں نہیں ہوگا. ترکیب ہونا یہ خدا میں نہیں ہوگا. محدود ہونا یہ خدا میں نہیں ہوگا. ظلم کرنا خدا کے ہاں نہیں ہے, اس کا تصور بھی نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز جو نقص شمار, مثلا محتاج ہونا, جیسے دو خداؤں کا عرض کیا تھا کہ آپس میں توافق کر لیں. توافق کا مطلب کہ آپس میں مجبور ہیں, ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو وہ خدا نہیں رہے گا. بس ہر وہ صفت جس سے خدا میں کوئی نقص, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں کوئی نقص, کوئی عیب آ رہا ہو, وہ صفات سلبیہ ہیں, خدا میں موجود نہیں ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم توحید افعالی کی طرف. توحید ذاتی, توحید صفاتی یعنی ذات کی صفات, اور اب جو ہے وہ توحید افعالی, خدا جو کام انجام دیتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ توحید ہونا ضروری ہے. اس میں جو ہے وہ توحید در خالقیت ہے, یعنی خالق فقط خدا ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اس کے بعد جب خالق ہے تو وہ مالک ہے, جس نے خلق کیا وہ اب مالک بھی ہے. اب مالک ہے تو اب اس نے اس کا انتظام, اس کی پرورش, اس کی دیکھ بھال, اس کا ارتقاء, اس کی نشو و نما اس کی ذمہ داری, لہٰذا رب بھی ہے. یعنی خالق ہے, مالک ہے, رب ہے. اور جب رب ہے تو وہ ہماری جو ہے وہ اسی ربوبیت کے تحت اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے, تو وہ توحید دار ہدایت بھی اسی کی ذمہ داری کی. ہدایت کرنے والا فقط اور فقط خدا ہے. البتہ اس ہدایت کا نظام ہے جس میں ہادیان موجود ہیں اور وہ ہدایت کرتے ہیں خدا کے حکم سے. یہ جو ہے وہ توحید ہمارے پاس موجود ہے. بس سب سے پہلے توحید در خالقیت ہے, اس کے بعد توحید در ربوبیت. توحید در خالقیت یعنی خدا ایک ہی خالق ہے. بہت ساری آیات جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ خالق اور علت اصلی جو ہے وہ فقط خدا ہے. قل اللہ خالق کل شیء, اللہ خالق کل شیء, ذالکم اللہ ربکم ھذا من خالق غیر. لئن سألتم, اگر ان سے پوچھا جائے کہ کون خالق ہے تو کہیں گے کہ ہمارا خالق جو ہے وہ اللہ ہے. تو یہ ساری کی ساری جو صفات ہیں وہ خدا کی ہیں کہ خالق اصلی جو, حتیٰ یہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ خالق جو ہے وہ اللہ ہے. ان کی مشکل خالقیت میں نہیں تھی, مشرکین کی مشکل ربوبیت میں تھی. وہ خدا کے علاوہ دوسروں کو بھی مدبر مانتے تھے. یہ بارش برساتا ہے, یہ رزق دیتا ہے, یہ بچے دیتا ہے, یہ فلاں دیتا ہے, یہ تدبیر امور کرتا ہے. تو مختلف بت انہوں نے تدبیر امور کے لیے رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد توحید در ربوبیت ہے. انشاءاللہ اس کو جو وہ بعد میں عرض کریں گے چونکہ وقت کم ہے ابھی, اور اگلا جو بھی ہونا ہے. اور اگر آپ کا اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.